آپ پروگرام دیکھ رہے پیغام، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہوتا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہمیں انکریجمنٹ دیں گے. جب یہ پروگرام وائرل ہوگا تو آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں گے، اور آپ بھی FIF میں جو بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوں اس کو ہم ہمیشہ اپنی انکریجمنٹ سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حمید اللہ صاحب جو کہ آج کے مہمان ہیں. بڑا خوش آئن اقدام ہے. Everyone is giving warm welcome to your project, sir. اور کیا پوچھ سکتا ہوں کہ صرف کشمیر میں ہی کیوں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس وجہ سے بہت شکریہ جنید صاحب کہ آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی. تو یہ صرف کشمیر میں نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر ہی ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن یہ فلاحی مراکز کا کام میں نے جیسے کہا کہ یہاں انفراسٹرکچر ابھی بہت کمزور ہے. سہولیات جو عوام کے لیے بہت وہ کم ہیں. تو اس میں میں بہت سیاسی مطلب معاملے کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے. عمل سے کام ہوتا ہے، کام کرنے سے کام ہوتے ہیں، باتیں کرنے سے، دعوے کرنے سے کام جو نا وہ نہیں ہوتے. تو چونکہ ہم نے سارا اس پر سروے کیا ہے، ہمارا انالیسس ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس کاموں کی غربت بہت زیادہ ہے. اور پھر میں اس پر مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگوں کے اندر رسپانس بہت اچھا ہے. ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس بنا پر کہ یہاں چونکہ سہولیات کی کمی ہونے کی وجہ سے، وسائل کم ہونے کی وجہ سے، غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل محسوس کیا ہے کہ دوسرے علاقوں کی نسبت اس علاقے میں زیادہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا جو اہم ایشو یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ہمارا فوکس کرنے کا، یہ چونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے. تو یہ لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک اہم ترین جو نا وہ جغرافیائی لحاظ سے موجود ہیں. خاص طور پر جو لوگ LOC کے اوپر، ایک بہت بڑی آبادی ہے جو LOC کے اوپر رہ رہی ہے، اور وہ لوگ اکثر ہندوستان کی فائرنگ کی زد میں رہتے ہیں، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونا، اموات کا ہونا، گھروں کا ڈیمیج ہو جانا، اور پھر گولہ باری سے آگ کا لگنا. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ بہت بڑی قربانی ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے. تو اس لیے بھی ہم نے، چونکہ یہ اس انداز سے بھی بہت زیادہ افیکٹڈ رہتا ہے، اور ان کی قربانیاں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ عام ہے. اس پر ہم جتنا بھی یہاں کی عوام کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دے رہے ہیں، اور یہ یقیناً ضرورت ہے. اور یہاں پر ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے ان شہداء کو، اپنے ان قائدین کو، اور سید علی گیلانی صاحب، میر فاضل عمر فاروق صاحب، یاسین ملک صاحب، اور میں ضرور نام لیں گا آسیہ اندرابی، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ، جو اس وقت شبیر شاہ آسیہ اندرابی ایک خاتون، بوڑھی خاتون ہونے کے بعد ہیں، اور آج کل دہلی کے اندر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت تحریک کھڑی ہے، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہندوستان ظلم کی انتہا کرتا چلا جا رہا ہے. تو ہم ان کو یقیناً یاد رکھتے ہیں، اور ان کی ان قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ہم دنیا کو یہ پیغام آپ کے اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے، وگرنہ یہ اس خطے کے لیے نہیں، صرف پوری دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک مسئلہ بنے گا. جتنا ظلم ہندوستان کر رہا ہے، اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی، اقوام متحدہ کی خاموشی، یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے. تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، اقوام متحدہ سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے کیے فیصلوں کو کے مطابق
کشمیر کا فیصلہ کیا جائے، وہاں کی عوام کو، کشمیر کو جو نا وہ خود حق کے خود ارادیت کا موقع ملنا چاہیے. تو اس بنیاد پر بھی ہمارا یہ ہم نے کشمیر کے اندر ان کاموں کو جو نا وہ فوکس کیا ہوا.